بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت انتخابات ہو چکے ہیں، جوڑ توڑ ہو رہا ہے، میٹنگز ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، ممکنہ اتحاد ہیں، الائنسز ہیں، اور پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اوتھ یا اس کے جو ٹرانزیشن آف گورنمنٹ ہے اس کی تیاریوں میں ایک نیا ظاہرہ کے سیٹ اپ ہے۔ اس سے پہلے تھوڑی سی بات ہم انتخابات کے حوالے سے کرتے ہیں، جن کو چنتخابات بھی کہنا چاہیے، اور یہ پاکستان میں ہمیشہ ہی ہوا ہے۔ کم ہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہو، اور یہ ایک چنتخب حکومت کا اگلا سسٹم ہے جس میں کہ پاکستان داخل ہوگا۔ میں سارے الیکشن کو بالکل بھی جو ہے اس کے اوپر سوال نہیں اٹھا رہی، لیکن بہرحال ایک مخصوص حصہ جو ہے پاکستان کا بڑا صوبہ پنجاب، وہاں سے جس طرح کا مینڈیٹ کے حوالے سے خبریں آئی ہیں اس کے اوپر ضرور سوال اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں آئین کی، عملداری کی، جس طرح کی بھی ہے، لیکن ایک شفاف پروسیس جو ہے جو کہ ووٹ ڈالنے تک ہوا ہے، اس کے بعد جو بھی صورتحال ہوئی ہے اس پہ بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ پچھلے انتخابات پہ بھی اٹھی تھیں، اب بھی اٹھی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ایک شفاف سسٹم کے لیے، کریڈیبل گورنمنٹ کے لیے یہ نہ اٹھتی تو بہت بہتر تھا۔ اب بہرحال ایک نیا منتخب مرحلہ ہے، ایک اور مرحلہ ہے جہاں پر اب حکومت بنانی ہے، حکومت سازی ہونی ہے۔ کل نواز شریف صاحب نے پبلک سے، بلکہ کہنا چاہیے گیلری سے خطاب کر دیا، انہوں نے وکٹری اسپیچ بھی کر لی، جس پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ وکٹری اسپیچ ان کی بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی۔ صرف اس وقت تک کے جو ریزلٹس تھے 54 کے قریب، اس پہ انہوں نے یہ خطاب کیا ہے، تو اس کے اوپر بھی بہت سے اعتراضات اٹھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ماضی میں زیادتی نہیں ہوئی، بالکل ہوئی ہے، لیکن زیادتیوں کے لیے آج اگر وہاں ازالہ ہے تو کیا اس کے بعد جو عمران خان کے فالوورز ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کیا ان کے ساتھ پھر ازالہ کیا جائے گا؟ تو یہ پھر ازالے کا سسٹم بن جائے گا۔ میرا خیال ہے پاکستان کے اندر آئین کی عملداری زیادہ اہم ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم جوڑ توڑ کے اوپر کہ کل ایک ملاقات ہوئی ہے لاہور میں، اور اس ملاقات کے اندر شکوے شکایتیں بھی ہوئیں اور بہت ساری چیزیں بھی اطلاع ہوئی ہے۔ زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ کی ملاقات شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے، دونوں ایک نیوٹرل پلیس پہ جو ہے وہ آئے، اور محسن نقوی صاحب جو کہ اس وقت نگران وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے گھر پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ جو اندرونی ذرائع سے تو بہت سی خبریں چل رہی ہیں، میں بہت اس ملاقات میں نہ تھی، نہ کسی ذریعے نے مجھے اس کے اوپر کنفرم کیا کہ کیا ہوا۔ البتہ جو اطلاعات مجھے آزاد ذرائع سے آئی ہیں یا دیگر جگہوں سے آئی ہیں اس کے مطابق سیٹ اپ کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور پاسبلٹیز کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے پاسبل کرنا ہے کہ حکومت کو بنائے۔ بہرحال الیکشنز ہو چکے ہیں، پاکستان کے اندر انتقال اقتدار ضروری ہے، اور اس سے پہلے اگر میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو ایک پیغام آیا صبح اور ایک سٹیٹمنٹ آیا آرمی چیف کا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں کس طرف جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں اور کس طرف ان معاملات کو لے کے بڑھنا چاہ رہی ہیں۔ وہ پاسبلٹیز کے اوپر میں آپ کو ضرور اس کے اوپر بات کروں گی۔ یہ آج جو بیان آیا ہے یہ بہت اہم ہے، اور میں اس کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ واقعی اہم ہے کہ ادارے کی جو سوچ ہے وہ ڈپکٹ کرتی ہے وہ اس میسج کے ذریعے سے جو کہ اس کے اندر، اور بہرحال اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہمیشہ رہا ہے اور کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا۔ تو اس میں جو آرمی چیف صاحب کا خطاب کا جو بیان آیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام کی اپنی حق رائے دہی کے استعمال کے لیے آزادانہ اور بلا روک ٹوک شرکت جمہوریت کے لیے ان کے عزم کا ثبوت ہے۔ اچھی بات ہو گئی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قیادت اور اہلکار بے تحاشا مشکلات کے باوجود انتخابی عمل کے لیے محفوظ ماحول بنانے کے لیے ہماری سب سے زیادہ تعریف کے مستحق ہیں۔ قومی میڈیا، سول سوسائٹی، سول انتظامیہ اور عدلیہ کے ارکان کے تعمیری کردار نے قومی تاریخ کی سب سے بڑی انتخابی مشق کے کامیاب انعقاد کو ممکن بنایا۔ تمام جمہوری قوتوں کی نمائندہ متحد حکومت، تمام جمہوری قوتوں کی نمائندہ متحد حکومت پاکستان کی متنوع سیاست، متنوع جو ہے اور تکثیریت کو قومی مقصد کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش کرے گی۔ یہ انہوں نے اپنے خواہش کا اظہار کیا، اور یہ بہت، اگر اس کو آپ دیکھیں
تو یہ اس کے اندر سب چھپا ہے جو ادارے نے اپنی طرف سے ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایک بڑی ایک واضح لائن ہے. تمام جمہوری قوتوں کی نمائندہ حکومت پاکستان کی متنوع سیاست اور تکثیریت یعنی ڈائیورسٹی کو قومی مقصد کے ساتھ جو ہے وہ طریقے سے پیش کرے گی. بہت یعنی آگے جو متحد حکومت ہوگی اس کی انہوں نے کہا تمام جمہوری قوتوں کی متحد نمائندہ حکومت، یعنی اس کے اندر شمولیت ہے قومی حکومت کی بھی. ہم اس کو اشارہ سمجھ سکتے ہیں کہ قومی حکومت کی طرف اشارہ ہے. انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کی خدمت کا ذریعہ ہیں. قوم کو انتشار اور پولرائزیشن کی سیاست سے آگے بڑھنے کے لیے مستحکم حکومت اور ایک اور شفا بخش رابطے کی ضرورت ہے. پولرائزیشن اور انتشار 250 ملین آبادی والے ترقی پسند ملک کے لیے قطعی طور پر موضوع نہیں ہے. بہت مناسب بات ہے. انتخابات جیتنے اور ہارنے کا مقابلہ نہیں بلکہ عوام کے مینڈیٹ کا تعین کرنے کی مشق ہے، اور سیاسی قیادت ان کے کارکنوں کو ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر حکومت اور عوام کو خدمت کرنے کی کوششوں کو ہم آہنگ کرنا چاہیے، جو جمہوریت کو فعال اور بامقصد بنانے کا واحد راستہ ہے. جیسا کہ پاکستان کے عوام نے آئین پر اپنا مشترکہ اعتماد کا اظہار کیا. دیکھیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت مناسب بات ہے کہ اگر پاکستان کے آئین کے جو حوالے ہیں اس پہ دیا جائے اور اس پہ عمل بھی کیا جائے. اور آئین کہتا ہے کہ فوج کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں پر فرض ہے کہ وہ سیاسی پختگی اور اتحاد کے ساتھ جواب دیں. جب ہم اس قومی سنگ میل سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ آج ملک کہاں کھڑا ہے اور باقی اقوام ہمارا صحیح مقام کہاں ہونا چاہیے اقوام میں. انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ انتخابات سیاسی اور معاشی استحکام لائیں گے اور پاکستان کے لیے امن اور خوشحالی کا مرکز ثابت ہوں گے. جو ایکسرسائز ہے اس کے اوپر بہرحال یہ بہت ہے، لیکن ایک بات تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو ایک قومی حکومت کی طرف یا متحد حکومت کی طرف جو ہے وہ معاملات بڑھ رہے ہیں. جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور ایک ایسا سیٹ اپ ضرور چاہتی ہے جس میں کہ اگر میاں صاحب نواز شریف صاحب اگر بنتے ہیں وزیر اعظم تو اس کے ساتھ جو ہے ان کو اگر اعتماد کا ووٹ چاہیے ہو تو وہ دے سکیں، لیکن وہ اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں. ایک اور بھی اطلاع ہے کہ یہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر بیٹھی یا پارلیمنٹ میں منتخب قیادت ہوگی اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی آگے چلے. یہ بات طے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر سیاسی حکومت نہیں، کوئی بھی حکومت نہیں بن سکتی، نہ نواز شریف صاحب کی حکومت یا PMLN کی، اور نہ ہی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن سکتی ہے. تحریک انصاف اس وقت سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اور لیکن مخصوص نشستیں شاید ان کو نہیں مل پائیں گی. وہ تعداد اگر 100 بھی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر بھی جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے وہ 71 سیٹوں کے ساتھ فی الحال جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر ہے. ابھی کچھ نتائج آنا باقی ہیں، حتمی طور پر کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن پیپلز پارٹی کی بھی 54 نشستیں قومی اسمبلی کے اندر اس وقت موجود ہیں. تو اگر پیپلز پارٹی اور نون کے ساتھ حکومت بناتی ہے تو بھی پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے، تحریک انصاف کے ساتھ بناتی ہے تو بھی پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے. اور وزیر اعظم جو ہے اگر پیپلز پارٹی کا ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیسرے نمبر پہ جو پارٹی ہے اس کا وزیر اعظم ہوگا، اور اگر PMLN کا ہوگا تو ظاہر ہے دوسری جو پارٹی ہے اس کا وزیر اعظم ہوگا. تو یہ ایک بڑی ٹرکی سچویشن ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ مخلوط نظام ہوگا، مخلوط حکومت ہوگی، اور سب ان کو بہتر ہو کہ سب کی نمائندگی اس میں ہو تو آگے یہ معاملات چلیں. اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ صدارت جو ہے وہ زرداری صاحب کے پاس ہو اور وزارت عظمیٰ جو ہے وہ میاں صاحب کے پاس ہو، اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پنجاب میں ہوں. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ شاید کیبنٹ کا حصہ بنیں گی، ان کو ہونا بھی چاہیے. ظاہر ہے کہ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو اچانک اتنے بڑے بڑے عہدے تو ظاہر ہے کہ تھرو پروسیس چینل ہی جو ہے وہ آگے جانا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا. آج عمران خان صاحب کی جو ہے وہ عمیر نیازی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل کے اندر. وہاں سے جو سگنل آتے ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بانی PTI جو ہیں انہوں نے امیدواروں اور ووٹرز سے کل پرامن احتجاج کی کال دی ہے، پرامن احتجاج کی کال کی. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ احتجاج سے نکل کے اب آگے کی طرف بھی ضرور جانا چاہیے. اب عمران خان صاحب کا جو ووٹر ہے وہ بھی کافی تھک چکا ہے. انہوں نے اپنے غم اور غصے کا اظہار پرچی کے ذریعے سے کیا ہے اور خوب کیا ہے،
اور یہی طریقہ ہوتا ہے، لیکن روز روز احتجاج کرنا، لیکن بہرحال ان کے پرامن ہوتا تو کوئی ان کا آئینی حق ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ معیشت زمین بوس ہو چکی ہے، سیاسی عدم استحکام ہو چکی ہے، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ تمام ادارے ملک کے لیے اب سوچیں کہ عوام نے اپنا فیصلہ سنا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب عوام کے مینڈیٹ کا احترام کیا جانا چاہیے، اور مکس اچار کی حکومت سے ملکی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 50 سیٹوں پر کوئی کیسے اپنی حکومت کا اعلان کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ حکومت بنانے کے لیے تیار ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر مکس اچار کا، تو ظاہر ہے جب آپ کوalition میں ہیں تو پھر تو مکس اچار ہی ہوگا، اور واضح اکثریت کسی کے پاس نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک مخلوط نظام ہی آئے گا۔ پاکستان کو آگے جانا ہے، پاکستان کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور اس کو ڈی اسٹیبلائز کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر جو بھی صورتحال ہے اس کے اندر کوئی احتجاج، لانگ مارچ، دھرنے، تشدد، اس کی اجازت، احتجاج ضرور کرے پرامن، لیکن تشدد کی اجازت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اب تھوڑا لرن کرنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، اپنے مینڈیٹ کو خود بھی احترام دینا ہوگا۔ یہ نہیں کہ چونکہ اب آپ کی حکومت نہیں ہے، اپوزیشن میں ہم نے بیٹھنا ہی نہیں ہے، ہم نے ریزائن کر دینا ہے، ہم نے حکومت نہیں بنانے دینی، ہم نے جب دل چاہا اسمبلیاں توڑ دینی ہیں، جب دل چاہا کسی کے کہنے پہ وہ آپ نے عدم اعتماد کی اس کو روک دینا ہے۔ یعنی یہ جس طرح سے ہوا ہے، اس سے آگے نکلنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بڑی جماعت ہے، پاکستان تحریک انصاف مقبول ترین جماعت ہے، اور ان کو اس مقبولیت کو پاکستان کے سیاسی کانفیڈنس کے اندر استعمال کرنا چاہیے۔ نمائندہ ہو کے پارلیمنٹ کے اندر اپنی نمائندگی اور عوام کی نمائندگی ضرور کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے، اور تفصیلات ہم بتاتے رہیں گے۔ تھوڑا سا ہم نے خاکہ آپ کو ذرائع کے ذریعے سے بتایا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز حکومت بنانے کے لیے سب سے بات کر رہی ہے۔ حتمی ابھی تک کچھ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مخلوط حکومت کے جو وزیر اعظم ہیں وہ نواز شریف صاحب ہوں، اور یہ بھی امکان ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی ہوں، لیکن زیادہ امکانات اس وقت تک جو ہے کہ وہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم خود بنے، اور ان کے بھائی جو ہیں وہ پنجاب کے سی ایم بنے، اور ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ کیبنٹ میں آئیں، اور ہم ایک بھرپور آپ کے سامنے تجزیہ اور خبریں بھی پیش کریں گے کہ پی ایم ایل این کی جو ناکامی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔